آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ ہم خود عشق کریں اور پھر اس کی آشنائی آگے بھی اگر بانٹنے لگیں تو آزمائشیں تو اب لازم ہیں۔ عشق کا رستہ حق کا راستہ ہے اور اس میں آزمائش ضروری ہے۔ حق کے راستے میں آزمائش آتی ہے کیونکہ حق کی نسبت حق والوں سے ہے، پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چلتا ہے اور ان کی آل تک آتا ہے، اور جو کوئی ان سے عشق میں جائے گا ان کی نسبت سے آزمائش میں سے تو پھر گزرے گا، کیونکہ سب دل پر سے گزرنا ہوتا ہے، چاہے کچھ ہی دیر کے لیے صحیح۔ اور جھیلنے والے ہم کہاں، ہماری اوقات کہاں ہے جھیلنا؟ ہم تو معمولی سر درد یا انگلی کا کٹنا بھی نہیں سہ سکتے، ہم جھیل نہیں سکتے، ہم سے جھلوایا جاتا ہے، اور وہ سب جھلوایا جانا دل پر سے گزارا جاتا ہے۔ وہ تھوڑی سی تکلیف بھی اندر کی برداشت اور ایمان کی قوت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس وقت اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی برداشت بڑھانے کے لیے ایمان کی قوت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ ہم نے آگے یہ صبر و برداشت اور حوصلہ لوگوں میں منتقل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہی کسی بھی عاشق کے اندر اس ایمان کو اس سب سے گزار کے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اسی لیے پیش آتا ہے کہ ہماری نسبت ہمارے مہربان لجپالوں سے مضبوط ہو سکے۔ بس یہ ہو کہ اس طرح کی کسی بھی آزمائش میں سے گزرتے ہوئے ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور اس وقت بھی جو ہو رہا ہے وہ بہترین ہے۔ جب آپ یہ یقین رکھیں گے تو ہوگا وہی جو آپ نے اس کے ساتھ گمان رکھا ہوگا۔ ہمارا اللہ کے ساتھ توکل کا یہ لیول ہو کہ اگر اس وقت جان سے گزر جانا مر جانا بھی پڑے تو یقین ہو کہ اسی میں ہی اس وقت بہتری ہوگی، کیونکہ ہمیں صرف یقین پر ہی ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں عشق کی ہر آزمائش سے اللہ کی یقین اور ایمان پر کھڑے رہ کر گزرنا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہم آزاد محبت کریں۔ ہم مختلف طرح کے خولوں میں اتنے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر پرت در پرت پیاس کی طرح پردے اتارے جائیں تو ہماری چاہت در چاہت سامنے کھلتی آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں خود کو خالص کرتے جانا ہوتا ہے، اور خالص ہوتے ہوئے اس رضا کے مقام کا احساس اپنے اندر اتارنے تک ہم نے جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مولا حسین امام علی مقام کہلائے۔ وہ اعلیٰ ترین مقام رضا کا مقام ہے۔ راضی برضا ہو جانا یہ ایک بہت اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس پر پہنچنے سے پہلے اپنے پرت کھولتے جائیں، پرت در پرت ذات کو کھرچتے جاؤ، خود کو خالص کرتے جاؤ، چاہتوں سے آزاد ہوتے جاؤ۔ چاہے آپ کو کوئی منصب یا مقام مل بھی جائے تو وہ منصب یا مقام چاہت نہ بن جائے، وہاں بھی چاہت صرف یہ رہے کہ میرا عمل معشوق کی رضا کا سبب بنے، خوشی کا سبب بنے، صرف یہی چاہت رہ جائے کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ اپنی چاہتوں کی پرت اتارتے جاؤ اور وہاں تک لے جاؤ کہ معشوق کے خاص کرم اور عطا سے عشق میں اعلیٰ مقام عطا ہو، تو اس میں کمال کسی کا نہیں ہوگا، صرف مہربانی ہوگی اوپر والوں کی، روحانی طور پر پاور دینے کی اللہ کا خاص فضل ہوگا۔ اب یہاں معشوق سے متعلقہ چاہتوں سے بھی ہاتھ اٹھانا ہوگا، چاہے وہ رابطے کی چاہت ہو یا دین کی چاہت ہو، یا ان کے پاس لوٹ کے جانے کی ہی چاہت کیوں نہ ہو، ایک ایک کر کے ہاتھ اٹھاتے جائیں، یہاں تک کہ مرنے کی چاہت بھی مر جائے، کیونکہ یہ عشق ہے۔ اور یہاں اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ جس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں ہر لمحہ، اس کے لیے ہم مر بھی نہیں سکتے۔ ہر لمحہ، ہر سوچ، ہر بات کا محور صرف معشوق کی رضا ہوتی ہے کہ وہ راضی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کوئی بھی معشوق ہو، چاہے وہ پاس بٹھائیں، دور کریں، بات کریں یا نہ کریں، دید کرائیں یا نہ کرائیں، آپ اپنی اس چاہت سے آزاد ہو کر اپنے احساس، سوچ اور عمل کا محور صرف معشوق کی رضا کو رکھیں کہ کس انتہا تک جاؤں کہ وہ راضی ہو جائیں۔ یہی انتہا عشق ہے، اور یہ مقام صرف امام علی مقام حضرت امام حسین کا ہے، اور یہ انہی کی قدموں پر چلتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی سے پاور مانگتے ہوئے، کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ اس مقام تک جانے کے لیے، ان کے قدموں میں پہنچنے کے لیے، ان کی نظر محبت پانے کے لیے راہ کو آسان کر سکتے ہیں۔